بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی میں بھی جو ہے میں نے جیسے شیئر بھی کیا تھا اپنے فیس بک پیج کے اوپر، جدہ سے ہوتا ہوا مکہ، طائف اور اب البحہ کی طرف میں جا رہا ہوں۔ میں اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن کے سلسلے میں جو ہے وہ جدہ گیا تھا اور ایٹ لاسٹ جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ اپروو ہو گئی، ویزا لگ گیا۔ تو میں نے کہا چلیں آپ سے میں لیٹسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ شیئر کروں۔ بیسیکلی یہ جو میں ساری آپ کو سٹوری شیئر کر رہا ہوں یہ جدہ کونسلیٹ اٹلی کی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میرا بیٹا اس کی کلاسز جو ہے وہ آن لائن ہو گئیں اگست 2020 سے آنورڈ، جب کرونا آیا تو اس کے بعد سے کلاسز آن لائن چل رہی تھیں، تو وہ پاکستان میں تھا۔ ابھی دوبارہ سے جو ہے وہ کلاسز جو ہے وہ آن کیمپس ہو گئیں، کیونکہ کلینکل ایئرز تھے، 4th ایئر، تو ویزا جو ہے وہ لازمی بات ہے 1.5 سال ہو چکا تھا تو ویزا ختم ہو گیا ہوا تھا، جو وہاں پر ریزیڈنس پرمٹ ملا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہوا تھا۔ تو پاکستان سے ویزا ہم نے اپلائی نہیں کیا۔ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان سے جنرلی پہلے بھی میں نے کوئی ویزا اپلائی نہیں کیا، کیونکہ پاکستان سے جو ہے وہ ریجیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ہوا کچھ اس طرح، 20 فروری تک تو ہم لوگ پاکستان میں تھے۔ 20 فروری کو جب ہم پاکستان سے واپس آئے تو میں نے اٹالین کونسلیٹ میں ایک میل کی کہ جس طرح ہمیں اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن کے لیے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ دی جائے۔ ایز یوزول پاکستان کی طرح انہوں نے بھی کوئی رسپانس تو نہیں کیا۔ خیر ہم جو ہے وہ 24 فروری جمعرات والے دن جو ہے وہ ہم پہنچ گئے ایمبیسی، ویزا اپلیکیشن اور باقی سارے ڈاکومنٹس لے کے۔ تو وہ جو فرنٹ ڈیسک آفیسر تھا وہ ذرا تھوڑا ناراض ہو گیا، کہتے جی آپ کیوں آئے ہیں اور آپ کو کس نے اپوائنٹمنٹ دی ہے؟ ہم نے کہا جی اپوائنٹمنٹ ہمیں کوئی نہیں دی، ہم نے آپ کو ای میل کی تھی، اس کا جواب نہیں آیا، تو مطلب ہم خود آ گئے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمیں ویزا بھی چاہیے کہ کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم کیا کریں، آپ یونیورسٹی چینج کر لیں۔ خیر بہرحال وہ جو اس وقت سرسری سی گفتگو ہوئی تو اس کو سمجھایا کہ بھئی ہم کافی دور سے آئے ہیں تو تھوڑا مہربانی کرو۔ بہرحال وہ اپنی بات پہ اڑ گیا، اس نے کہا نہیں جی آج تو نہیں ہو سکتا، آپ سنڈے والے دن آ جائیں 27 فیبرری کو۔ خیر ہم نے کہا ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے اگر وہ اپوائنٹمنٹ 2-3 دن بعد کی دے رہا ہے تو یہ مطلب بڑی مناسب سی بات ہے۔ تو ہم بس پھر ایک شارٹ سا ٹرپ ہم نے مکہ، مدینہ اور واپس جدہ کا کیا، اور 27 کو جو ہے وہ ایمبیسی میں ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ میرے بیٹے نے جمع کرا دی۔ اس نے کہا کہ جی آپ کو 10 دن میں ڈپینڈنگ اپون نیشنلٹی، اور فار پاکستانی نیشنلز ایٹ لیسٹ 10 ورکنگ ڈیز، اس میں جو ہے وہ ہم آپ کو ویزا اپلیکیشن کا جو ہے وہ ڈیسیژن بتائیں گے۔ سو وی کیپٹ آن ویٹنگ، اور کرتے کرتے جو ہے وہ سم ہاؤ ہمیں پتہ چلا کہ جی 15 کو جو ہے وہ ہوپ فلی اٹلی سے رپلائی آئے گا ویزا اپلیکیشن کے حوالے سے۔ تو وہی ہوا، 15 کو جو ہے وہ اٹلی سے جو ہے وہ نے مطلب اپروول ریسیو ہو گیا، اور 16 کو جو ہے وہ ہمیں انٹیمیٹ کیا گیا کہ جی آپ کا ویزا جو ہے وہ ریڈی ہے، آپ آ کے کلیکٹ کر لیں، پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں۔ تو یہ ٹائم ہوگا کوئی 12-1 بجے کا، بدھ والے دن جب ہمیں کنفرم ہوا۔ تو بس ہم نے جو ہے وہ اسی وقت مطلب جدہ روانگی کا فیصلہ کیا،
اور بائی روڈ ایز یوزول بائی روڈ میں ٹریول کرتا ہوں. تو بائی روڈ جو ہے وہ ہم جدہ پہنچے. جدہ نہیں, ہم نے اسٹے کا پلان کیا مکہ میں. مکہ میں ہم نے اسٹے کیا. نیکسٹ ڈے مارننگ ہم اٹالین کونسلیٹ جدہ پہنچے اور ود ان 5 منٹ جو ہے وہ پاسپورٹ ویزا لگ کے جو ہے وہ ریڈی تھا, وہ ریسیو ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ٹکٹ آلریڈی ہم کر چکے تھے جدہ سے روم کی. آج جو ہے وہ صبح کی ٹکٹ تھی جدہ سے 10:45 سعودی ایئر لائن. تو آج جو ہے وہ روانگی ہو گئی. میں ویزا کی اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا آپ سے. تو اس میں مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نہ تو کوئی انٹرویو ہوا, نہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریکوائرمنٹس جیسے کہ پاکستان میں ہوتی ہیں. مطلب ویزا انٹرویو تو جنرلی ہر اپلیکنٹ کا کیا جاتا ہے, لیکن یہ دوسری دفعہ ویزا اپلیکیشن دی اٹلی کے لیے سعودی عربیہ سے, اور دونوں دفعہ جو ہے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں ہوا. پاکستان میں شاید انٹرویو ہونے کی وجہ وہی ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ ڈنکی باز اور اس طرح کے بے شمار طریقے سے جو لوگ غلط طریقے سے جاتے ہیں ڈنکیاں ونکیاں لگا کے, وہ پھر جینین اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا وہ رائٹ اس کو جو ہے نا وہ ڈز پہنچاتے ہیں. اور اب تو آج کل مطلب کچھ لوگ ہیں جو بڑے ان کے انٹرویو کر رہے ہیں, ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ڈنکی باز آؤ ہمیں انٹرویو دو اور ساری ہمیں کہانی بتاؤ کہ کیسے کیسے تم نے ڈنکی لگائی. خیر میرا مطلب ایسے بے شرم لوگوں کا انٹرویو تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہرحال ان کو لگتا ہوگا کہ جی کرنا چاہیے تو وہ کر رہے ہیں. اس سے تو اور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی فیوچر میں. بہرحال واللہ عالم ان کو لگا ہوگا صحیح تو کر رہے ہوں گے. اب اس میں جو ڈاکومنٹ ہم نے اٹیچ کیے, جو مین ایک مطلب اسٹوڈنٹ کا کنسرن ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ کیا لگانے ہیں, تو اس کی بھی ریکوائرمنٹ ریلیٹیولی یہاں پر پاکستان سے تھوڑی مختلف ہے. بڑے منیمل سے ڈاکومنٹ چاہیے. خیر ڈاکومنٹ تو ہم نے پورے ایز پر لسٹ جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی A to Z سارے ڈاکومنٹ ہم نے پریپیئر کر کے اٹیچ کیے, انہوں نے رکھ بھی لیے. لیکن اس نے کہا کہ جی پرائمریلی جو ہمیں آپ کے چاہیے, ایک تو آپ کی انرولمنٹ چاہیے, کرنٹ انرولمنٹ آپ دیں, اپنا ٹرانسکرپٹ دیں, اپنی جو فیس کی پیمنٹ ہے وہ دیں, اور دیٹس آل. یہ جو ہے وہ مین ہمیں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں. اچھا ایک اور سوال جو انہوں نے کیا تھا فرسٹ وزٹ پہ, جب ہم نے 24 کو وزٹ کیا, اس نے کہا جی آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن فائل کرنی ہے یا آپ کا جو پرانا ریزیڈنس پرمٹ اٹلی سے ایشو ہوا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرانا ہے. تو وہ ہمیں آلریڈی پتا تھا کہ وہ پرانا ریزیڈنس پرمٹ جو اٹلی سے مطلب ایشو ہوا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرانے میں بعض اوقات وہی بیوروکریٹک سٹائل ہے وہاں پہ, تو وہ 2 3 4 5 مہینے بھی لگا دیتے ہیں, رسپونڈ ہی نہیں کرتے. اور اس نے فرنٹ ڈیسک آفیسر نے خود بھی یہ ریکمینڈ کیا کہ بہتر ہے کہ آپ اس پروسیس میں نہ جائیں, ہم آپ کو نیا ویزا اپلیکیشن آپ اپلائی کر دیں, ہم نیا ویزا آپ کو دے دیں گے. تو ہم آلریڈی پلان تھے کہ ہمیں وہ پرانا جو اٹلی سے ریزیڈنس پرمٹ ایشو ہوا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کرانا, ہمیں نیا ویزا لینا ہے, اسٹوڈنٹ ویزا. تو وہی ہم نے مطلب کہا, وہی انہوں نے پروسیس کر کے دی. اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم تو ویزا اپلیکیشن فارم فل کر کے لے کے گئے تھے جو نیشنل ویزا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے. جنرلی ریکوائرمنٹ تو وہی ہوتی ہے, مطلب شینجن کی بھی اور انڈیویجول کنٹریز کی بھی. لیکن وہاں پر اس نے جو ہے وہ شینجن ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ دوبارہ سے فل کروایا. اس نے کہا نہیں جی یہ فل کریں, یہ فارم نہیں چلے گا. اور پلس اس پہ اس نے ہاتھ سے لکھ دیا کہ ویزا فار 365 ڈیز. حالانکہ وہ تو 90 ڈیز کا ہوتا ہے شینجن ویزا اپلیکیشن فارم جو ہوتا ہے, اس میں 90 ڈیز سے زیادہ کا ویزا نہیں لگتا. لیکن اس نے بہرحال وہ فارم فل کرایا, اور وہ فارم فل کرا کے اس نے اس کے اوپر ہاتھ سے لکھا 365 ڈیز. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی جو مجھے ایک دم یاد آ گئی, میں نے کہا میں شیئر کر دوں. تو
منیمل ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. باقی بہرحال بینک اسٹیٹمنٹ بھی لگائی, اسپانسرشپ لیٹر بھی لگایا, 3 سیلری سلپس بھی لگائیں اور جاب لیٹر بھی لگایا, انشورنس بھی لگائی, 365 ڈیز 1 سال کی انشورنس بھی لگائی. انشورنس میں نے پاکستان سے بنوائی جو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی, اس میں مطلب کوئی ضروری نہیں تھا کہ ادھر سے ہی بنواتے, پاکستان سے بنوا کے دی, وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. اسی طرح سے فوٹوگراف, 2 فوٹوگراف تھے, وہی جو آلموسٹ پاکستان والی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. جیسے وہاں بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں, فرسٹ ویزا کے لیے DOV بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تھا جی. ہمیں مطلب ٹوٹل آپ دیکھ لیں 27 کو ویزا اپلیکیشن ہم نے فائل کی اور 16 کو جو ہے وہ ویزا سٹیمپ ہو گیا اور اس کی ویلیڈیٹی سٹارٹ ہوئی 17 مارچ سے. تو اب آپ کاؤنٹ کر لیں تو تقریباً 17-18 ڈیز, جس میں تقریباً 15-14 ورکنگ ڈیز بنتے ہیں جس میں ویزا جو ہے وہ پروسیس ہوا ہے. اور یہ سیکنڈ ویزا تھا جو سموتھلی اپروو ہو گیا, کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں, ریجیکشن کا بھی کوئی چانس نہیں تھا کیونکہ آلریڈی ویزا تھا, مطلب اسٹوڈنٹ شپ تھا, سب کچھ تھا. پاکستان میں جو ہے وہ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا تو اس کو صرف انہوں نے سنگل انٹری ویزا دیا. یہ ملٹیپل انٹری جو ہمیں ملا, ملٹیپل انٹری ویزا ملا 365 دن کا. پاکستان سے ایک اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا, اس کو غالباً 2 مہینے یا 3 مہینے کا ویزا دیا, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں انہوں نے, اور دیٹ واز سنگل انٹری. سو یہ ڈفرینس ہے مطلب کنٹری ٹو کنٹری کیسے وہ اپلیکیشن کو آپ کو ہینڈل کرتے ہیں. سیم کورس ہے, مطلب سیم کنٹری ہے, لیکن یہ ہے کہ صرف ویزا پاکستان سے ہینڈل کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. انہوں نے بھی 365 ڈیز کا اپلائی کیا تھا, ان کو انہوں نے 2 یا 3 مہینے کا ویزا دیا سنگل انٹری کے ساتھ. اور یہاں پر جتنا ہم نے ویزا مانگا 365 ڈیز ملٹیپل انٹری, وہ سموتھلی ہمیں جو ہے وہ ایشو ہو گیا. تو پاکستانی اپلیکینٹس کو بڑا کیئرفلی مطلب اپلیکیشن پریپیئر کرنی پڑے گی, اور ونس اگین اس کے لیے کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر مینشن ہے, آپ ان ریکوائرمنٹس کو فالو کریں, اس کے مطابق ایک ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ترتیب سے پریپیئر کریں, اینڈ دیٹس آل. اس میں ایجنٹ نے اس کے بعد کوئی ایسی گدڑ سنگی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی ڈال دے گا اور آپ کی ویزا اپلیکیشن پرفیکٹ ہو جائے گی اور اپروو ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. اس نے بھی وہی کام کرنا ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے خیال میں ہوتا ہے کہ نہیں ایجنٹ بڑی اچھی فائل تیار کرے گا, بڑا اچھا کوئی کام کرے گا, تو وہ میرا نہیں خیال. مطلب یہ دوسری دفعہ میں نے خود اپلائی کیا ویزا, اور جو ریکوائرمنٹ تھیں وہ پوری کی ہیں اور ویزا لگ گیا آرام سے. پاکستان میں فائل مکمل ہونے کے باوجود بھی ویزا ریجیکشن ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ سٹوری ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ریزن میں نے آپ کو بتا دیا, اس کے علاوہ کچھ اور ریزنز بھی ہیں. تو وہ بیسیکلی ہمارے ملکی حالات اور ہمارے لوگوں کے جو معاملات ہیں اس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. تو چلیں جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک اور ویڈیو بھی میں شیئر کرتا ہوں جس میں 2008 کا جو ہے وہ 2018 کا فرسٹ ویزا اپلیکیشن ایکسپیرینس جو ہے سیم اٹلی کے لیے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو دونوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر سموتھلی جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن پروسیس ہو گئی, اور کسی قسم کا جو ہے وہ مطلب پرابلم, ڈیلے یا مطلب اس کو ریجیکشن یا آبجیکشن کوئی بھی فیس نہیں کرنی پڑی, اور سموتھلی جو ہے ویزا پروسیس ہو کے سٹیمپ ہو گیا. تو چلیں جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.